اسے بھی اس نے یعنی سب کو قتل کر دیا، تو ایک شخص تھا نفیل، اس کو اس نے قیدی بنا لیا، اس کو قید کر لیا کہ یہ ہمیں آگے مکہ تک کا راستہ بتائے گا، ہمیں راستہ نہیں پتہ۔ اب یہ اس کو لے کر چلتے ہیں، نفیل کو لے کر، یہاں تک کہ یہ مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ نفیل راستہ بتاتا رہتا ہے، مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور اس کے لشکر نے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور تھے، مکہ کے ارد گرد جانور پھر رہے تھے، تو جو ابرہہ کا لشکر تھا، انہوں نے ابرہہ کے کہنے سے ہی انہوں نے وہ جانور یعنی لے لیے، اپنے قبضے میں کر لیے۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد، ایک حناطہ حمیری قاصد ہے یہ، مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لے آؤ، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکہ والے اس کو بچانے کے لیے آئے تو مجھے پھر ان سے بھی لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطہ نے جب مکہ میں آیا، اس کا غلام جب مکہ میں آیا، لوگوں سے ملا جلا، تو معلوم ہوا کہ یہاں کا جو بڑا سردار ہے وہ حضرت عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب سے ملا اور اپنے بادشاہ کا پیغام اس نے دیا۔ اس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے اور نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت ہی نہیں۔ حناطہ نے سنا اور کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ چلیے، آپ ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ عبد المطلب بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا، یعنی ان کا روب بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا۔ عبد المطلب بڑے گورے چٹے رنگ کے تھے، مضبوط قوی جسم والے تھے، حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر کے فرش پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو ان کا ترجمان تھا بادشاہ کے پاس، ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، یعنی عبد المطلب کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ ہیں جو بادشاہ نے لے لیے ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ پہلی نظر میں ہی تیرا روب مجھ پر پڑ گیا تھا، لیکن پہلے ہی بات سے تو نے سب کچھ، اپنی عزت ہی یعنی کھو دی ہے، تو نے پہلی بات ہی ایسی کی ہے، تجھے اپنے 200 اونٹوں کی تجھے فکر ہے، اپنے اور اپنی قوم کے دین کی تجھے فکر نہیں ہے۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے کے لیے آیا ہوں، اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سن، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پر اس شیطان نے کہا کہ خدا بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، استغفر اللہ۔ عبد المطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جانے۔ اب سردار عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، بیت اللہ کے پاس آتے ہیں، اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے، اس کا کنڈا پکڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، ابرہہ اور اس کا لشکر، اس کے لشکر سے اپنے پاک اور عزت والے گھر کو بچا لے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، کچھ اشعار انہوں نے پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ اب سردار عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو آس پاس کے جو جتنے بھی لوگ تھے، آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، ان کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سردار عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ اللہ کے گھر کے ارد گرد چھوڑ دیے تھے، یعنی اللہ کی نظر کر دیے تھے، اللہ اس پہ نشان لگا کے چھوڑ دیتے کہ اگر ان لشکر میں سے کسی نے بھی اس کو یعنی کسی بری نیت سے ہاتھ لگایا، یہ اللہ کے نام کی قربانی کے جانور ہے، اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تو اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا۔
اب کیا، ابرہہ کے لشکر میں مکہ میں جانے کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ ان کا جو خاص ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اسے تیار کیا اور مکہ کی طرف چلنے کی تیاری شروع کی۔ اس وقت نفیل جو انہیں راستے میں ملا تھا، جو جسے انہوں نے قیدی بنا لیا تھا، جو ان کو راستہ بتاتا آیا تھا، وہ آیا اور اس نے ہاتھی کا کان پکڑا اور کہا کہ محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا وہیں خیریت کے ساتھ چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کے محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھی کا کان چھوڑ دیا اور بھاگ کر ایک پہاڑی پر جا چھپا۔ محمود ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ اب ہزار جتن انہوں نے کر لیے لیکن وہ ہاتھی کھڑا نہیں ہوا۔ لشکریوں نے بھی بڑی کوشش کی، تھک کر بیٹھ گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تھا۔ اسے برچھے مارے گئے، لاٹھیاں ماری گئی، ہر قسم کا جتن کر لیا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ اچھا، انہوں نے امتحان کے طور پر اس کا منہ یمن کی طرف کر دیا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہاں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اس نے یمن کی طرف گیا تو فٹافٹ ہاتھی کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ انہوں نے شام کی طرف منہ کیا تو شام کی طرف بھی چلنے لگے، مشرق کی طرف منہ کیا تو مشرق کی طرف بھی بھاگ کر جانے لگا۔ پھر جب مکہ کی طرف منہ کیا تو وہ وہیں پھر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ مار پیٹ ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پرندوں کا جھرمٹ آ رہا ہے، پرندوں کا جھرمٹ آ رہا ہے، اور وہ پھر ان کے سروں پر آ گئی اور چاروں طرف سے اس کے لشکروں کو گھیر لیا، ابرہہ اور اس کے لشکروں کو گھیر لیا۔ اور ان جو پرندے آئے تھے ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک مسور یا ماش کے دانے کے برابر ایک کنکری تھی، دونوں پنجوں میں بھی کنکریاں تھیں، اور وہ کنکری جس پر بھی لگتی تھی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا تھا۔ اب تو لشکر میں افراتفری مچ گئی، ہر کوئی نفیل پکارنے لگا، کیونکہ راستہ تو اسی کو پتہ تھا، نفیل کہاں ہے۔ جس پر بھی وہ کنکری لگتی تھی وہیں سے اس کا گوشت جھڑ جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب محمود ہاتھی بیٹھ گیا، پوری کوشش کے باوجود وہ نہ اٹھا، انہوں نے دوسرے ہاتھی کو آگے کیا، اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس پر بھی وہ کنکری آ کر گر گئی اور وہ بھی بھاگ گیا، کنکری آ کر گری اور وہ بھی بھاگ گیا۔ آخر کار ابرہہ کی بھی اسی طرح جان نکلی، جس پر بھی وہ کنکری لگتی تھی بھاگتے بھاگتے ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے، آخر کار جان نکل جاتی تھی۔ ابرہہ بادشاہ بھی بھاگا لیکن ایک ایک عضو بدن جھڑنا شروع ہوتا گیا، جھڑتا گیا، یہاں تک کہ ایک شہر ہے صنعا، جب وہ وہاں پہنچا تو بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، بلک بلک کر دم توڑ کر کتے کی طرح، کتے کی موت، استغفر اللہ، وہ مرا، دل تک اس کا پھٹ گیا تھا، استغفر اللہ۔ تو یہ واقعہ ہے اصحاب الفیل کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم، کہ ہم نے ان کے مکر کو غلط کر دیا، یعنی جو خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ لے کر آئے تھے اس میں ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو ہم نے ان میں پرندے بھیجے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے یعنی غول در غول، یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم وہ ان پر پھینکتے تھے کنکریاں، من سجیل پتھر کی کنکریاں، بحجارۃ پتھر کی، من سجیل کنکریاں۔ اچھا، سجیل یعنی ایسی مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کو کہ آگ میں پکایا جاتا ہے، اس سے پھر جو کنکریاں بنتی ہے اسے سجیل کہا جاتا ہے۔ تو فجعلہم، پس ہم نے ان کو کر دیا کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی ان کے جسم کے اعضاء اس طرح بکھر گئے تھے جیسا کہ کھائی ہوئی گھاس پھوس کی طرح، سوکھی ہوئی جیسے گھاس ہوتی ہے اس کی طرح ان کا جسم ہو گیا تھا، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔